بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی فضل الغسل یوم الجمعہ۔ اس حدیث کے اندر جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس فضیلت سے پہلے ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک، یعنی چاروں اماموں کے نزدیک غسل کرنا سنت ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ غسل جمعے کے دن کے لیے ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہے؟ یہ غسل جمعے کے دن کے لیے ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہے؟ اس مسئلے میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ احناف کی ائمہ ثلاثہ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین، یہ تین مراد ہیں۔ تو ہمارے اپنے تین اماموں میں اختلاف ہے۔ شیخین امام اعظم امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن جو غسل ہے یہ جمعے کی نماز کے لیے ہے، دن کے لیے نہیں ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل جمعے کے دن کے لیے ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ اب ثمرۃ الاختلاف، یعنی یہ اختلاف کیسے ظاہر ہوگا؟ کہتے اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جن علاقوں میں جمعہ فرض نہیں، جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، جن علاقوں میں جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی، آگے آئے گا، ان لوگوں پر، یا جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، مثال کے طور پہ غلام ہے، مسافر ہے، عورت ہے، وغیرہ ذالک، جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ غسل جمعے کے دن کے لیے ہے، کیونکہ جمعے کا دن سب کے حق میں موجود ہے، لہذا یہ سارے غسل کریں گے۔ اور شیخین فرماتے کہ نہیں، یہ غسل جمعے کی نماز کے لیے ہے، تو لہذا جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں اور جن علاقوں میں جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی، ان لوگوں کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا بھی مسنون نہیں ہے۔ نمبر 2، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن یہ جو غسل ہوگا، اس جمعے کے دن اس غسل کے اندر وضو بھی ہو جائے گا نا، یعنی پہلے وضو کرے گا اس کے ساتھ غسل کرے گا، یا اگر وضو مستقل نہیں کرے گا تو غسل کے اندر وضو چونکہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس غسل سے جمعہ پڑے گا تو سنت ادا ہوگی، اس غسل سے جمعہ پڑے گا تو سنت ادا ہوگی۔ اور اگر اس یہ غسل اس کا وضو ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ غسل کیا، وضو ٹوٹ گیا اور پھر وضو کیا، تو اس سے جمعے کی سنت غسل کی ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مستقل روایت، کوئی حدیث ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ، امام علی مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جمہور فقہاء محدثین کہتے ہیں کہ بھئی جب غسل کر لیا اور اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی جو غسل کر لیا وہ کافی ہے، وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور دلیل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پہ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی ہے بسند صحیح سند کے ساتھ کہ وہ جمعے کے دن غسل فرماتے، اب جب ان کا وضو ٹوٹ جاتا تو جمعے کی نماز کے لیے صرف وضو فرماتے، غسل نہ کرتے۔ اور اس باب کے اندر دوسری جو اہم بات ہے جس کے لیے باب کو قائم کیا گیا ہے وہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ تو 3 کام کرنے سے اس حدیث کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی۔ فضیلت بہت بڑی ہے، فضیلت بہت بڑی ہے، اور اس فضیلت سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن غسل کرے، من اغتسل یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن کیا کرے؟ غسل کرے، کپڑے اچھے وغیرہ پہنے، وبکرا وابتکرا، اور صبح سویرے جائے۔ لیکن اس حدیث کو ہمارے زمانے میں سمجھنا ذرا مشکل ہے، کیوں کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ ہوتا تھا کہ جمعہ ایک جگہ ہوتا تھا، جو آدمی صبح سویرے جاتا تھا اس کو تو مسجد میں جگہ مل جاتی تھی، جو صبح سویرے نہیں جاتا تھا سارے دنیا کے سارے علاقے کے لوگ ایک ہی مسجد میں آتے تھے۔ اب ہمارے علاقے میں تو اگر ایک گلی میں 3 مسجدیں ہیں تو تینوں میں جمعہ ہو رہا ہے، 4 مسجدیں ہیں تو چاروں میں جمعہ ہو رہا ہے، ایک شہر میں 100 مسجدیں ہیں تو 100 میں جمعہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو صبح سویرے جانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ صبح سویرے چلے جائے۔ نمبر 3، اور امام کے قریب بیٹھ کر امام کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے، امام کے خطبے کو غور سے سنے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 1 قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔
جمعے کے دن غسل کرے، کپڑے خوشبو اچھی طرح پہنے، پھر صبح سویرے پہلے مسجد میں جائے۔ نمبر 3، امام کے قریب بیٹھ کے ستونوں کے ساتھ ٹیکے نہ لگائیں، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائیں، امام کے قریب بیٹھ کے امام کے خطبے کو سنیں۔ تو فرمایا ایک قدم پہ 1 سال نفلی روزوں کا ثواب اور ایک قدم کے اوپر 1 سال کے نفلی عبادت کا ثواب۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ ایک آدھے جمعے پہ نہیں ملے گا، یعنی مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرنے پہ یہ ثواب ملے گا۔ ہاں کبھی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر جمعے میں صبح یہ 3 شرائط نہیں پائی گئی تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ جب یہ مقام پر ہو، مقیم ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرے، پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کرے، تو یہ فضیلت اس کو اس پر ملے گی۔